بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 ستمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ علماء کرام کی جانب سے مبارک ثانی جو کیس ہے اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جلد جاری کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فضل الرحمان بھی اس حوالے سے خط لکھ چکے ہیں اور اس پر پھر جو علماء کرام کی جانب سے موقف آیا ہے، بیسیکلی اب معاملات بجائے اس کے کہ حل ہو جاتے شارٹ آرڈر آنے کے بعد اور ساری وضاحت آ گئی تھی اور جو پیراگراف تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے، تو اس کے بعد تفصیلی فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی عدالت سے یہ جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی اور این جی اوز کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق وفاق کی پالیسی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے غیر سرکاری اور غیر منافع بخش تنظیموں کی غیر ملکی فنڈنگ کو منظم کرنے کے لیے 2022 میں وفاقی حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی پالیسی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP اور دیگر کی جانب سے 2022 کی مقامی این جی اوز NPOs کے لیے غیر ملکی فنڈز وصول کرنے کے پالیسی کو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں بنیادی طور پر وفاقی کابینہ کی ضروری قانونی منظوری کے بغیر اس پالیسی کو متعارف کرانے پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ یہ پالیسی بظاہر ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے ایک اقدام تھا جو ملک کو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے تحت عدم تعمیل کی فہرست میں شامل کیے جانے کے بعد پیش آئیں۔ اس پالیسی کے تحت وزارت اقتصادی امور MOEA کے ایک مجاز افسر جن کا عہدہ BS 21 سے کم نہ ہو، غیر منافع بخش تنظیموں MPOs اور غیر سرکاری تنظیموں NGOs کی وزارت کے ساتھ مفاہمتی یادداشت MOU پر عمل درآمد کے لیے درخواست کو منظور یا مسترد کریں گے۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ پالیسی نے نمایاں طور پر سیکیورٹی ایجنسیوں کو ایک نگران کا کردار دے دیا ہے جن کی شناخت واضح نہیں کی گئی۔ اس پالیسی میں یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ مفاہمتی یادداشت MOU پر دستخط کرنے سے پہلے سیکیورٹی ایجنسیوں سے کلیئرنس حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ درخواست گزاروں NGOs نے دلیل دی کہ ان کی رجسٹریشن قانونی فریم ورک 1860 کا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ ان کے غیر ملکی فنڈز عطیات وصول کرنے اور استعمال کرنے کے حقوق پر کوئی پابندی یا حد قانون کی منظوری کے بغیر عائد نہیں کی جا سکتی۔ HRCP کی وکیل ہنا جیلانی نے جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی وکیل ہنا جیلانی نے نشاندہی کی کہ اس سے پہلے بھی 2013 میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظور شدہ پالیسی کے ذریعے غیر ملکی فنڈز وصول کرنے والی تنظیموں کو منظم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی تھی، لیکن اس پالیسی کو عدالتوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل جو وزارت اقتصادی امور کے ایک افسر کی معاونت سے عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے وضاحت کی کہ وفاقی کابینہ اپنے انتظامی اختیار کے تحت پالیسی بنانے اور متعارف کروانے کی مجاز اہل اور بااختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد غیر سرکاری تنظیموں NGOs کے ذریعے وصول، جمع اور استعمال کیے جانے والے غیر ملکی فنڈز کو منظم کرنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کا کردار صرف قومی سلامتی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے معاملات میں مدد فراہم کرنے تک محدود تھا اور ان چیکس کی عدم موجودگی میں حکومت کو FATF کے تناظر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو کہ حل نہ کی گئیں تو ملک کی مالی خودداری کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ 16 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس عاصم حفیظ نے، یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے 3 دن پہلے چیئرمین نادرا کو عہدے سے ہٹایا جو کہ ایک سٹنگ فوجی افسر تھے۔ عاصم حفیظ صاحب نے 16 صفحات پر مشتمل فیصلے میں مشاہدہ کیا کہ آئینی اسکیم وفاقی کابینہ کے ذریعے قانون ساز اختیارات کے استعمال کے بارے میں نہیں بتاتا جب تک یہ اختیارات قانون ساز اتھارٹی کے تحت استعمال نہ کیے جائیں۔ انہوں نے لکھا کہ قانون سازی کے اختیار کے بغیر پالیسی سازی کرنا قانون سازی کے دائرۂ اختیار میں تجاوز کو ظاہر کرتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے اپنے مشاہدے میں ریمارکس دیے کہ وفاقی کابینہ کو بنیادی حقوق کو انتظامی کارروائی کے ذریعے محدود کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ ایسی کارروائی کسی قانون کی بنیاد پر نہ ہو۔ جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے لکھا کہ ایک غیر قانونی اور غیر معقول گیٹ کیپر کے کردار کا تعین سیکیورٹی ایجنسیوں کو دیا گیا جو تنظیم کی موزونیت اور مفاہمتی یادداشت MOU پر دستخط کرنے کے مقاصد کا جائزہ لینے کے لیے تھا، بغیر یہ واضح کیے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کا عنوان یا تفصیل کیا ہے اور کس قانونی اختیار کے تحت ایسا کردار دیا جا سکتا ہے۔ درخواستوں کو اجازت دیتے ہوئے جج نے پالیسی کو غیر قانونی کالعدم اور کوئی قانونی اثر نہ ہونے کا فیصلہ سنایا۔ HRC نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، اسے سول سوسائٹی تنظیموں اور شہری جگہوں کے لیے ایک اہم
فیصلہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سی NGOs کی سرگرمیوں کو اس پالیسی نے محدود کر دیا تھا جو بھاری شرائط عائد کرتی تھی اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو تنظیموں کو خود سر طور پر کلیئرنس دینے یا مسترد کرنے کا اختیار دیتی تھی۔ تو اب یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے وفاقی کابینہ کی پالیسی کو مسترد کر دیا۔ یہ PDM دور حکومت کی پالیسی تھی جس کو مسترد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ مبارک ثانی جو فیصلہ ہے جس کے اوپر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ جاری کیا، پھر نظر ثانی میں فیصلہ جاری کیا، پھر نظر ثانی کی بھی نظر ثانی کی گئی، چونکہ مختلف جو مذہبی طبقات ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان بار کونسل نے بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعتراض اٹھا دیا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے اعتراض اٹھا دیا تھا، اور سب سے اہم پارلیمنٹ کی جانب سے اعتراضات اٹھانے کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ ریویو کرتے ہوئے جس میں علماء کرام فضل الرحمان وغیرہ بھی وہاں پر تھے اور باقی علماء کرام جو اصل علماء کرام ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور اس کے بعد عدالت نے رجوع کر لیا تھا اور نظر ثانی کی تھی۔ اب پھر علماء کرام کی جانب سے کل ایک ختم نبوت کانفرنس ہوئی جمعیت علماء اسلام کی سربراہی میں، فضل الرحمان بھی موجود تھے، تو وہاں پر بڑی تعداد میں مذہبی علماء نے یہ جوائنٹ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے مبارک ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ فوری طور پر جاری کرنے پر زور دیتے ہوئے اس کے اجراء میں تاخیر پر شکوک کا اظہار کیا۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے گریٹر اقبال پارک کے وسیع و عریض لان میں منعقدہ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا 22 اگست کو مبارک ثانی کیس کا مختصر فیصلہ جاری کیا گیا تھا، لیکن تحریری فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد JUI کی جانب سے اس معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے جشن کے طور پر کیا گیا، جبکہ پارٹی نے اسے اپنی قانونی فتح قرار دیا۔ مقررین نے کہا کہ مختصر فیصلے کا اعلان ہوئے 15 دن ہو چکے، لیکن اب بھی تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے، اس سے مذہبی حلقوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے دعویٰ کیا کہ عدالت کو 2 مرتبہ گمراہ کیا گیا، اس کے بعد مذہبی علماء نے فیصلے کو درست کرنے میں مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ تاخیر کے باعث تشویش ہے، انہوں نے عدالت سے صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ ساتھ علماء کرام نے متنبہ کیا ہے کہ بصورت دیگر وہ لوگ جنہوں نے پہلے ختم نبوت کا دفاع کیا وہ دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ رپورٹ کے مطابق رات گئے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مینار پاکستان میں یہ عظیم الشان اجتماع عوامی اسمبلی ہے، اب یہ اسمبلی فیصلے کرے گی اور قانون پاس کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت پر پوری امت کا اتفاق ہے، اس کا ہمیشہ دفاع کرتے رہیں گے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو، ہم نے کراچی میں ملین مارچ کر کے ان کی زبان بند کر دی۔ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کا ظلم و بربریت جاری ہے، ہم فلسطینیوں کی آواز میں آواز ملاتے رہیں گے، امریکہ کبھی بھی انسانی حقوق کا لمبردار نہیں ہو سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مبارک ثانی کیس کے تفصیلی فیصلے کے منتظر ہیں، امید ہے تفصیلی فیصلے پر علماء کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ لوگوں کی حقوق کی آواز اٹھانے کی تحریک کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ملک توڑنے کی تحریک چلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ملک توڑنے کی کوئی تحریک ہوگی تو اس کا وہ نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی بنیادی انسانی حقوق کی تحریک چلائے گا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال اب آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے، چونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے اور اس کے اوپر علماء کرام سے ہی رائے لی گئی تھی، چونکہ ہمارے جیسے ناقص علم کے لوگ یا عام آدمی ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے ایک فیصلہ دیا، پھر اس کے بعد ایک ریویو میں فیصلہ دیا، پھر سپریم کورٹ نے باقاعدہ وضاحت کی۔ اب اس سپریم کورٹ کی وضاحت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سپریم کورٹ نے کہا ہم نے وہ آپ کو بتا دیا، لیکن چونکہ علماء کرام ان چیزوں کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے، ان کا کردار ہی یہی ہے معاشرے میں کہ وہ کسی بھی غیر اسلامی یا کسی بھی ایسی چیز کو روکیں۔ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، آرٹیکل 8 اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے، اور جب کوئی قانون نہیں بن سکتا تو کوئی فیصلہ بھی نہیں آ سکتا، بھلے وہ کسی بھی فورم یا عدالت کا فیصلہ ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چونکہ آپ جانتے ہیں 22 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ اس وجہ سے کینسل کروایا گیا تھا کہ جی وہاں پر ختم نبوت سے متعلق ایک ریلی ہوگی اور سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ختم نبوت کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے اپنا فیصلہ منسوخ کر دیا اور جلسہ آج 8 ستمبر کو ہو رہا ہے۔ لیکن وہاں پر فضل الرحمان بھی گئے اور باقی علماء کرام سے بھی قاضی فیصل صاحب نے رائے لی، اور بڑے کھلے دل سے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اور باقی ججز نے بھی، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے جو پہلے فیصلے ہیں ان میں جو ہے وہ ایررز تھے،
اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو درست کرنا ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے کہ عدالت کی جانب سے ان کو درست کیا گیا تھا، لیکن علماء کرام ابھی بھی اس سے متفق نہیں ہیں۔ فضل الرحمان نے 4-5 دن پہلے خط لکھا اور اس میں بھی تفصیلی فیصلہ جلد جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب جو ختم نبوت کانفرنس ہے اس کے جو شرکاء تھے، جو میجورٹی علماء کی تھی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ تاخیر کے باعث تشویش ہے، عدالت صورتحال کا نوٹس لے اور بصورت دیگر ختم نبوت کا دفاع کرنے والے دوبارہ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ وہ اس حد تک انہوں نے یہ بات کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جلد تفصیلی فیصلہ علماء کرام کی مشاورت سے جاری کرے گی، اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے، چونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے یا کسی کو بھی کوئی چور دروازہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس اہم مسئلہ کے بابت کوئی وہ اپنا فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔